السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ محترم ناظرین کرام، ہماری گفتگو کا سلسلہ مقاصد نزول قرآن ہے۔ آج کی اس مجلس اور اس درس میں ہم اسی پر گفتگو کریں گے۔ مقاصد نزول قرآن کے اندر یہ بنیادی چیز ہے کہ قرآن کو ہم اس کے معنی اور مطلب کے ساتھ پڑھیں، سمجھیں، اس کے احکام و فرامین کو معلوم کریں، قرآن کریم کا علم حاصل کریں، قرآن کو ہم سیکھیں، قرآن کو ہم سکھائیں، قرآن کے علوم کو ہم حاصل کریں اور قرآن کے علوم کو ہم پھیلائیں، عام کریں، اس کی تبلیغ و اشاعت کریں۔ اس لیے کہ یہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت و رسالت کا یہ بنیادی وظیفہ تھا، یہ بنیادی وظیفہ تھا، بنیادی کام تھا، اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی وظیفے کا خاص طور پر ذکر فرمایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ نبی یتلو علیہم آیاتی، ایمان والوں کے اوپر، لوگوں کے اوپر یہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، وہ یزکیہم، اور ان کے دلوں کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کے دلوں کو صاف اور ستھرا کرتے ہیں، پاک کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو قرآن کریم کی تعلیم اور اس کا تعلم یہ مقاصد نزول قرآن کا ایک اہم اور بنیادی مقصد ہے۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقصد کو، یعنی قرآن کریم کے سیکھنے کو اور سکھانے کو سب سے بہترین عمل بتایا، اور اس کے سیکھنے والے کو، اس کی تعلیم حاصل کرنے والے کو اور اس کی تعلیم دینے والے کو، اس علوم سے انشغال رکھنے والے کو، خواہ وہ تعلم کی حیثیت سے ہو یا تعلیم کی حیثیت سے ہو، سب سے بہترین لوگوں میں شمار کیا اور کہا کہ یہ لوگ جو ہیں سب سے بہترین ہیں۔ چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں کتاب فضائل القرآن کے اندر یہ حدیث نقل کیا ہے، اور وہ حدیث بہت ہی مشہور حدیث ہے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں کا سب سے بہتر انسان وہ ہے، تم میں کا سب سے بہتر شخص، سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور قرآن کو سکھاتا ہے۔ سب سے بہترین ہے وہ شخص۔ یہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی یہ سرٹیفکیٹ ہے، یہ شہادت ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ گارنٹی ہے کہ جو شخص بھی قرآن سیکھتا ہے اور قرآن کو سکھاتا ہے وہ سب سے بہترین ہے، سب سے بہترین لوگ ہیں، سب سے بہترین شخصیت ہے اس کی۔ اور قرآن کو سیکھنا اور سکھانا یہ دو معنی میں ہے، ایک اس کا سیکھنا لفظی اعتبار سے اور سکھانا لفظی اعتبار سے۔ مثال جیسے کہ ہم قرآن کو پڑھنا سیکھیں لفظی اعتبار سے، حروف ہجا کے ساتھ سیکھتے سیکھتے قرآن پڑھنا ہمیں آ جائے، وہ لفظی اعتبار سے قرآن کو سیکھنا اور سکھانا۔ اس معنی میں بھی اگر کوئی یہ عمل انجام دیتا ہے اور کوئی اس اہم ترین کام کو انجام دیتا ہے
تو وہ اس کے اندر شامل ہے کہ قرآن وہ سکھاتا ہے، قرآن کو یہ حفظ کراتا ہے، قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے، تو وہ اس کے اندر شامل ہے۔ اسی طرح سے قرآن کا سیکھنا معنوی اعتبار سے بھی، معنوی اعتبار سے یعنی قرآن کے علوم کو سیکھنا، قرآن کی تفسیر کو سیکھنا اور سکھانا، قرآن کے احکام و فرامین کو سیکھنا اور سکھانا، علوم القرآن سے انشغال رکھنا، قرآن کی تعلیم کو عام کرنا، یہ تعلیم معنوی ہے۔ اور یہ حدیث دونوں کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ جو لفظی اعتبار سے بھی سیکھتے اور سکھاتے ہیں، اور جو معنوی اعتبار سے بھی اس کی تعلیم لیتے ہیں اور دیتے ہیں اور اس کی تعلیم کو عام کرتے ہیں، تو وہ سب سے بہترین لوگوں میں سے ہیں، سب سے بہترین لوگوں میں سے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس سے یہ پتہ چلا، اس حدیث سے، یہ بہت ہی مختصر حدیث ہے لیکن بڑی جامع ہے، اور ایسے لوگوں کی جو قرآن سے انشغال رکھتے ہیں، قرآن کی تعلیم لیتے ہیں، قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، لفظی حیثیت سے اور معنوی حیثیت سے، دونوں اعتبار سے اس کی فضیلت کو یہ حدیث بیان کر رہی ہے کہ یہ لوگوں میں سب سے افضل ہے، سب سے بہتر ہے۔ اگرچہ آج مادیت کے اس دور میں ان کی وہ قدر نہیں جو کہ ہونی چاہیے، لیکن دین کے اندر، شریعت کے اندر اور اللہ رب العالمین کے پاس ان کی وہ قدر موجود ہے، اور الحمدللہ یہ رتبہ بلند دنیا کے اندر بھی ہے اور قبر میں بھی ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی آخرت کے اندر بھی یہ بلند مرتبہ ملے گا۔ اس لیے یہ سب سے بہترین کام، سب سے بہترین وظیفہ، سب سے بہترین مصروفیت و مشغولیت اور سب سے بہترین جاب اگر کوئی ہے اس دنیا کے اندر، تو وہ ہے قرآن کی تعلیم لینا اور قرآن کی تعلیم دینا۔ میرے بھائیوں، اس کا سب سے بڑا مصداق یہ، اور اس کا سب سے بڑا مرکز اور سب سے بڑا محور یہ مدارس اسلامیہ اور جامعات دینیہ ہے، یہ مکاتب ہیں، مساجد میں چلنے والے یہ مدارس ہیں، اور چھوٹے چھوٹے مدارس جہاں قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے، قرآن کو سکھایا جاتا ہے، قرآن کو حفظ کرایا جاتا ہے، وہ اس حدیث کے سب سے بڑے مصداق ہیں اور سب سے صحیح مصداق ہیں، اور یہ خیریت ان کو حاصل ہے، یہ افضلیت ان کو حاصل ہے، یہ برتری ان کو حاصل ہے۔ بہت سارے لوگ اس مشن میں شامل نہیں ہیں، اور ان کی تعداد بہت کم ہے، یعنی 4% آپ مان لیں، 4% ہے، لیکن یقین جانیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس شرف میں، اس فضیلت میں اور اس عظیم کام میں جو ہمیں عظیم مرتبے تک پہنچا دے، اگر ہم شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہم سبوں کے لیے یہ میدان کھلا ہوا ہے، اور خاص طور پر وہ لوگ جن کو اللہ رب العالمین نے سہولیات سے نوازا ہے، مال دیا ہے، دولت دیا ہے۔ میرے بھائیوں، ناظرین کرام، یہ مدارس اسلامیہ آپ کے ایمان کا قلعہ ہے، ہمارے ایمان کا حصن حسین ہے، ہمارا ایمان اسی مدارس اسلامیہ کی وجہ سے بچا ہوا ہے۔ پوری دنیا ہمارے وجود کو ہلا رہی ہے، لیکن جب تک ہمارا یہ مشن اور جب تک یہ مدارس اسلامیہ قائم اور دائم رہیں گے، اس کی جڑیں اتنی مضبوط رہیں گی کہ پوری دنیا مل کر کے بھی اگر اس کو ختم کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی ہے۔ ممکن ہے کہ اس کے بعض حصوں کو نقصان پہنچا دے، ممکن ہے کہ اس کے بعض طبقے کو ختم کر دیا جائے، لیکن اس کی جڑیں اتنی مضبوط ہوں گی کہ اگرچہ اس کی شاخ کٹ گئی ہیں، اگرچہ اس کی شاخیں توڑ دی گئی ہوں، لیکن پھر فصل بہار آئے گا، اور پھر اس درخت کو نہ صرف یہ کہ اس کی شاخوں کو سرسبز و شاداب کرے گا، بلکہ پوری درخت کو وہ سرسبز و شاداب کر دے گا، اور وہ درخت ایسا ہو جائے گا جو بہترین پھل لانے والا ہوگا۔ تو محترم ناظرین کرام، یہ مدارس اسلامیہ یہ آپ کے دینی قلعے ہیں، یہ ایمان کی حفاظت کی ضمانت دیتا ہے۔ اس لیے یہ بہترین موقع ہے
کہ ہم اپنے آپ کو اس زمرے میں شامل رکھیں کہ ہم بھی قرآن کے سیکھنے اور سکھانے والوں میں سے ہو جائیں۔ اگر ہم مدارس اسلامیہ کے طلبہ کی کفالت کرتے ہیں، اس کے اساتذہ کی کفالت کرتے ہیں، مدارس کو اپنا تعاون دیتے ہیں، مدارس کی تعمیر و ترقی کے اندر ہم حصہ لیتے ہیں، مدارس کو بناتے ہیں، مدارس کو دیکھ ریکھ کرتے ہیں، اس کا اشراف کرتے ہیں، اپنی زکوٰۃ دیتے ہیں، اپنی زکوٰۃ کے علاوہ دوسرے مال بھی اس کے اندر ہم دیتے ہیں، تو یقین مانیے کہ آپ بھی اور ایسے وہ تمام لوگ جو اس کاموں میں شریک ہوتے ہیں، وہ سب کے سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مصداق ٹھہریں گے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں کا سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جہز غازیا فقد غزا، جو غازی کو تیار کرتا ہے غزوہ کے لیے وہ بھی غازی ہے۔ اسی طرح سے جو مدارس اسلامیہ کو کھڑا کرتے ہیں، مدارس اسلامیہ کی تعاون کرتے ہیں، علماء کی کفالت کرتے ہیں، طلبہ کی، اساتذہ کی کفالت کرتے ہیں، مدارس کی تعمیر کرتے ہیں، تو وہ سب کے سب اس کے اندر شامل ہوں گے۔ گویا کہ وہ بھی تعلیم و تعلم کے اس مشن کے اندر شانہ بشانہ قدم بقدم شریک ہیں، اور انہیں بھی اللہ رب العالمین اس افضلیت میں اور برتری میں شامل رکھے گا، اور وہ شامل ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں کا سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سیکھتا ہے۔ اس مبارک مہینے میں مدارس اسلامیہ کو خاص طور پہ یاد رکھیے، اور اس وقت جو یہ بحرانیت آئی ہے، اور اس وقت جو سنگین مرحلے سے امت اسلامیہ گزر رہی ہے، اس وقت بہت سارے ایسے مدارس ہیں جو بند ہونے کے کگار پہ ہیں، بلکہ یہ کہہ لیجئے کہ بہت سارے ادارے، بہت سارے مدارس بند ہو گئے۔ لیکن اگر اہل خیر اور محسنین عزم اور حوصلہ کر لیں، اپنی نیت صالحہ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں کہ نہیں، ہم انشاءاللہ ان مدارس کو بند ہونے نہیں دیں گے، یہ مدارس ہماری بنیاد ہے، یہ مدارس ہمارے ایمان کی حفاظت کرنے والا ہے، یہ امت اسلامیہ کی سب سے بڑی شناخت ہے، اور اسی کے اوپر ہماری بقا ہے، اور اسی کے اوپر ہمارا انحصار ہے، تو انشاءاللہ تعالی یہ مدارس اسلامیہ پھر اسی طرح سے چل پڑیں گے اور اپنی گوناگوں خدمات کو سر انجام دیں گے، اور انشاءاللہ تعالی اس کے ثمرات اور اس کے فوائد انشاءاللہ تعالی پہلے کی طرح عام ہوتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو انہی لوگوں میں سے بنائے جو قرآن کی تعلیم لینے والے ہوں، دینے والے ہوں، قرآن کی تعلیم کو نشر کرنے والے ہوں، قرآن کی تعلیم کو عام کرنے والے ہوں، مدارس کی تعمیر و ترقی میں لگنے والے ہوں۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو اس کی توفیق سے نوازے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔